الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اسرار رحمت کے پروگرام میں ہم نماز کے خشوع سے متعلق بات کریں گے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع ظاہری سکون اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں۔ تو دو الفاظ ہیں، یاد رکھنے چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے اس کی خوبصورتی خشوع اور خضوع پر ہے۔ تو خشوع آپ نے فرمایا کہ ظاہری سکون، نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ایک سکون کا ہونا تاکہ عبادت کی کیفیت محسوس ہو، تو یہ ریکوائرڈ ہے۔ اور اسی طرح خضوع جو ہے باطن کا سکون ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ انسان کی نماز کی تکمیل خشوع اور خضوع سے ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمان دیا۔ جہاں کہیں بھی مومنین کو نماز کی ادائیگی پر زور دیا اور اس کے اوصاف اور ثمرات کا ذکر کیا، وہاں نماز کو جو ہے اس کی اقامت کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ اقیم الصلاۃ وقام الصلاۃ یقیمون الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ۔ تو یہ تمام جو ہے الفاظ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو تک بات نہیں کی گئی، بلکہ نماز کو قائم کرنے سے متعلق بار بار اللہ رب العزت نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس بات کا حکم دیا۔ تو اقامت صلاۃ کی جو تفسیر ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ہے رکوع سجدہ کو اچھی طرح کرنا، ہماتن متوجہ ہو کر، یعنی دل کی کیفیت کے ساتھ اور ظاہری اعضاء کے ساتھ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت کرنا اور رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرنا، گویا اقامت صلاۃ کا یہ شاہی حکم جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اس میں خشوع اور خضوع ان دونوں سے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پوری نہیں ہوگی جب تک جو ہے پوری طرح صحیح طریقے سے ظاہری بدن سے اور دل کی کیفیت سے نماز کو پوری طرح نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ غفلت سے پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَأَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قانتین سے متعلق جو ہے اس کی تفسیر وہ ہے خاشعین، کہ یعنی وہ لوگ جو خشوع کے ساتھ نماز میں جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ تو اقوم للہ قانتین جو ہے اس میں مؤدب ہو کے کھڑا ہونا اور خشوع دل کی کیفیات اور جو ہے ظاہری سب اس میں ظاہر ہے۔ اب اس میں لفظ جو ہے کھڑے ہونے کا کہا جا رہا ہے، لیکن کھڑا ہونا نہیں ہے صرف، بلکہ پوری نماز اس میں شامل ہے، یعنی قیام کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قعدہ میں بیٹھنا، سب چیز میں جو ہے انسان کے حرکات سکنات بالکل اطمینان والے ہوں اور دل ٹھہرا ہوا ہو، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ اب یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے میری یاد کے لیے پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ نماز پھر نماز نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد دل میں آنی چاہیے، اس پروردگار کی یاد دل میں پیدا ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ جب ظاہری جسم اور دل کی کیفیت
میں ایک توازن ہوگا، عبادت کی کیفیت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا، ذکر اللہ جو ہے محسوس ہو رہا ہوگا، تو بھئی ایسی نماز واقع اللہ کے لیے نماز ہوگی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، جی قد افلح، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے افلح یعنی فلاح جو یہاں بولا گیا، اس سے مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پا گئے مومنین، ایمان والے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی پا گئے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر عربک میں کامیابی سے متعلق کوئی اور لفظ ہوتا تو قرآن مجید میں وہ استعمال کیا جاتا، اس سے اعلیٰ اور بڑی کامیابی کے لیے اور لفظ ہے ہی نہیں۔ عربی لغت کے اندر یہ اتنا جامع لفظ ہے، یہ اتنا جامع ہے کہ اس میں تمام کامیابیاں آ گئیں، یعنی ایسی کامیابی کہ جس کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہوگی، کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، ہے جی، ہر طرح سے مکمل کامیابی۔ بعض بچے ہیں نمایاں کامیابی سے امتحان پاس کرتے ہیں، لیکن ان کو خیال ہوتا ہے ایک نمبر سے جو ہے نا میرا یہ پوزیشن رہ گئی، یہ مقام میں حاصل نہ کر سکا، کامیاب تو ہو گیا، کاش کے تھوڑے سے نمبر اور بھی آ جاتے۔ فلاح وہ لفظ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی اس کو دے دی کہ اب جو ہے ناکامی والی بات ختم ہو گئی۔ اور یہ اس کو کیا کہا کہ یہ خاشعون کے، جنہوں نے نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا، ظاہری سکون کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ اسی طرح جہاں جو ہے اس طرح کی نماز کے خشوع خضوع کی نماز کے فضائل ہیں، وہاں غفلت کی نماز سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن غفلت والی نماز سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کہا فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ہے جی، کون ہیں وہ لوگ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہے جی، یہ الذین هم یراؤون، دکھاوے والی نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ہے اپنی نمازوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اب نمازوں سے بے خبر جو ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء سے یہ بات کو سمجھایا کہ جب بات کی جا رہی ہے تو مسلین کی بات کی جا رہی ہے، فویل للمصلی، نماز پڑھنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے خبری کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے اس میں مختلف باتیں بتائیں کہ نماز کے وقت کی خبر ہی نہیں ہے، کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، یہ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سستی میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اب یہ الرٹ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، نماز کو اپنے وقت پر اول وقت میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ نماز تو ساری ہو جائیں گی لیکن ان کی توجہ کم از کم جو ہے ہونی چاہیے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ سستی والا، اس کا مزاج ہے، ابھی نماز پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، کرتے 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 آخری وقت ہوا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ قضا ہو جائے۔ مغرب کی نماز ہو گئی، اب یہ پھر لیٹ کرتے 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 اتنے لیول پر اس نے پہنچا دی نماز کو کہ اب جو ہے اندھیرا ہو گیا۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ خرابی والی بات ہے، نماز کے اندر خرابی۔ پھر نماز کے اندر موجود ہے اور نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہ ادھر ادھر سوچ رہا ہے، اس کے اندر بے توجہی ہے، تو یہ بھی خرابی والی بات ہے، نماز کو خراب کر رہا ہے، بندے کے لیے خرابی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد نہیں رہا کیا پڑھا تھا، کیا میں نے امام کے پیچھے سنا تھا، اور جو ہے کتنی رکعتیں میری پوری ہوئیں، ہے جی۔ تو یہ جو ہے ساری باتیں جو ہے یہ نماز کی خرابی ہے۔ پھر نماز کے ارکان ہیں، اس کے اندر جو ہے ان کی شرائط کا بھی خیال رکھا جائے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، وہ سب ادا کیے جائیں اور خشوع اور خضوع کی فکر لاحق ہو، جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع کہلائیں گی۔ اس سے نماز ادا ہو جائے گی، اور جب نماز ادا ہو جائے گی تو ایسے بندے کو فلاح مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اس کے برعکس منافقین کے نماز کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی کے ساتھ، ہے نا،
سستی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس یہ بھی نماز میں آ گئے کہ بھائی کہیں جماعت ہو رہی تھی، ہم مہمان تھے وہاں پر، اب نماز تو پڑھنی ہے، دل تو چاہ نہیں رہا، بس آ کے کھڑے ہو گئے ویسے ہی، چلو بھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، آج ہم بھی نمازی بن جائے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ نماز تو یہ پڑھ رہا ہوگا اور اس کی توجہ ادھر ادھر ہوگی، ذکر اللہ میں نہیں ہوگی، اللہ کی یاد میں نہیں ہوگی، عبادت میں نہیں ہوگی۔ یعنی چھوٹے بچوں کو اگر آپ یہ دیکھیں، وہ اکثر نماز اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ کیونکہ بالغ نہیں ہوتے، نماز فرض نہیں ہوتی، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو بس کھجلی لگی ہوتی ہے، ہل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور امی اور ابو نے ڈانٹ ٹپٹ کے نماز کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے اور نماز یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نماز بالکل جو ہے کاہلی، سستی اور بے توجہی، اور ان کو عبادت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی تو صرف پریکٹس کر رہے ہیں۔ لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب جو ہے معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے پیچھے جو لوگ ان کے فالورز تھے، ان کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کرتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا کہ ایسے ناخلف بعد میں پیدا ہو گئے۔ آج 1400 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گزرے ہوئے ہو گئے، تو آج پیچھے جو ہے کس قسم کے لوگ موجود ہیں؟ تو ایسے انبیاء کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے نماز کو برباد کیا، بعد میں آنے والوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ اگر ہم سوچیں صحابہ کی نماز کیا تھی، جی تابعین کی، تبع تابعین کی، سلف الصالحین کی، ہمارے باپ دادا کی، اگر ہم ان کو بیٹھ کے سوچیں گے ان کی نمازیں کیا ہوتی تھیں اور ہماری نماز کیا ہے، تو بالکل یہ آیت ایسے ہے جیسے ہمارے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو بعد میں برباد کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز میں بھی جو ہے دنیا کی خواہشات ہے جی، سو ان قریب آخرت میں بڑی خرابی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم بچا لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جو ہے وہ ہمارے کسی کام ہی نہ آئیں، نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں کام آئے۔ دنیا میں اس کا کام سب سے بڑا کہ یہ فحش چیزوں سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ اگر صحیح نماز پڑھی ہو ایک کے بعد دوسری نماز، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان فحش چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ آج فحاشی کا سیلاب ہے، ہر طرف جو ہے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو ہے انسان کی نظریں پاک اور صاف نہیں رہیں۔ نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، آپ کے بدن کو بھی پاک رکھتی ہے اور آپ کے دل کو بھی صاف رکھتی ہے، اور جو ہے اسی طرح آپ کے مال کو بھی پاک کرے گی، آپ کو جو ہے پوری زندگی آپ کی اچھی بنا دے گی۔ ابھی اسی طرح ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کی خیرات کے قبول ہونے میں جو چیز معنی ہے، اس میں ایک چیز کیا ہے کہ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے انکار کرتے ہیں۔ یعنی اگر کافر ہے تو جو مرضی کرتا پھر، اس کا مال بھی قبول نہیں، اس کی عبادت بھی قبول نہیں، کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں یہ بتائیں کہ اگر ایمان والا ہے، کفر نہیں کر رہا، لیکن وہ نماز پڑھتے ہوئے کاہلی کر رہا ہے، تو اس کا مال بھی قبول نہیں ہوتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتے مگر جو ہے بڑی بے دلی کے ساتھ، گرانی کے ساتھ، جی نہیں چاہتا۔ تو بھائی جس طرح جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، اسی طرح ان کا جی نہیں چاہتا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ تو اس ساری صورت میں جو ہے آج ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ عبادت ساری زندگی کرتے رہیں گے، کیا جو ہے ہماری نمازیں امپروو ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم اس سے بہتر نماز بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پاس جو ہے جب تک اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ایک چانس دیا ہوا ہے۔ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان چاہتا ہے میرے مال پیسہ بھی بڑھے، میرے آرام بھی بڑھ جائے، میرا سکون بھی بڑھ جائے۔ جو عمر انسان کی بڑھتی ہے، ان کا عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جائے، ان کے عبادت کی کیفیات، ان کے عبادت کے جو ہے ادائیگی، اس ساری چیز میں ایک جو ہے
خوبصورتی آتی چلی جائے، یہ پروگرس کرتا چلا جائے، جتنا ہم زور لگا سکتے ہیں ہم زور لگاتے چلے جائیں، آخر دم تک کوشش کرتے چلے جائیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ نماز کے خشوع سے متعلق بات چل رہی ہے۔ ہم نے قرآن مجید سے بہت سارے دلائل سنے ہیں، اب ذرا حدیث پاک سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں کہ کیا خشوع اور خضوع نماز کے لیے اہم چیز ہے، شرائط میں سے ہے، کہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، اس کے جو فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہو جائیں، آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ مل جائے۔ ہماری عبادت بے شک اس لائق نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ کی شان ہے، لیکن بہرحال ایک کوشش ہے، وہ تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان ہیں وہ سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک نماز سکون اور تواضع کا نام ہے جی۔ تو نماز میں جو ہے سکون ہونا چاہیے، ہل چل نہیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے بدن کے جو ہے حرکات اور اسی طرح دل کے اندر مختلف خیالات، اس کی بجائے سکون اور تواضع ان کا ساری ہونی چاہیے۔ تو نماز خشوع، تضرع اور عاجزی کا نام ہے، بلکہ فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضور قلب کے بغیر نماز ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمفسائز کرتے ہوئے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ آج تفرقہ اتنا ہے، دنیا کی پریشانیاں اتنی ہیں، واقعی اس حال میں دل کا سکون حاصل ہو جانا بڑی نعمت ہے، اور نماز کے اندر بھی یہ کیفیت رہے۔ مومن کی معراج ہے، یہ عبادت کی انتہا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جو ہے بندگی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ کاش کہ جو ہے ہماری ظاہری جو عبادت ہے اس کے ساتھ دل کی کیفیت بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف نہیں دیکھتے جس میں آدمی اپنے جسم کے ساتھ دل کو بھی حاضر نہ کرے۔ تو بھئی یہ چیز ہمیں سوچنے والی ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو غیر کی طرف متوجہ ہونے سے بچو، نماز میں غیر کی طرف متوجہ ہونے سے بچو، کیونکہ غیر کی طرف متوجہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ اب دیکھو یہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور اگر اس عبادت میں ہم کسی غیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو کیسے یہ عبادت ہوگی؟ یہ تو جو ہے آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، یا کسی اور کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یا کسی اور کا خیال دل میں آ رہا ہے، تو آپ بتائیں آپ اس سے کلام کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ میں نہیں کہتا کہ بھی جو ہے ہم بہت ہی اعلیٰ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن بھائی سبق اس لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ ہمیں بھی خیال آ جائے، سمجھ آ جائے، ہم اپنی نماز کو بہتر بنا لیں اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نمازی پر اس وقت تک متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، یعنی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا، ہے نا۔ تو ایک اور حدیث پاک میں کہا کیا مجھ سے اچھا کوئی نظر آیا جس کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب نمازی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی ادھر ادھر کسی اور سے متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کیا مجھ سے کوئی بہتر نظر آ گیا، ہے نا۔ آپ ماں باپ کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے کسی اور کو سوچ رہا ہے۔ چلو میں گھر کی مثال دے دیتا ہوں، بیٹا بیوی کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں جو ہے سوچ رہا ہے، ماں کو کتنا غصہ آئے گا کہ تم میرے پاس آئے ہوئے ہو اور کیسے تم اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ اس طرح دل میں ہی چاہے تمہارا خیال ہے میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم کس طرح جو ہے اس وقت بھی جو وقت تمہارا میرے ساتھ گزر رہا ہے اس میں بھی تم دنیا اور جو ہے اپنے گھر بیوی بچوں کو سوچ رہے ہو۔ حالانکہ ماں کو وہ بھی اولاد ہے اس کی، وہ بھی اس کے بچے بھی آخر اس کے بچے ہیں، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ جب بچہ میرے پاس ہے تو میرے ساتھ بات کرے، نہ کہ ادھر ادھر اس کی باتیں ہونی چاہیے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ جو پالنے والا ہے، رازق ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، جس کے پاس تمام خزانے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں اس ٹائم اگر ہم بے توجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح سے
ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع اور بغیر خشوع کے ادا کی جانے والی نماز کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سے 2 آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر ان دونوں کے رکوع سجدے برابر ہیں، مگر ان دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک توجہ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایک جو ہے دوسرے خیالات میں کھڑا ہوا ہے، کسی اور کو سوچ رہا ہے۔ یوں سمجھے زمین و آسمان کا فرق آ گیا اس کے دونوں کے درمیان میں۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری عبادت کیا عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور پھر سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لایا اور جو ہے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس لوٹ جا اور جا کے نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ بندہ دوبارہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تربیت فرماتے تھے صحابہ کی، آپ فرمایا تم دوبارہ لوٹو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اب یہ دوبارہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر دوبارہ اسی طرح 3 مرتبہ ان کو بھیجا گیا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو۔ انہوں نے واپس آ کے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو دین برحق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہے جی، ہمارا بھی یہی حال ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر کیسے خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، کیسی کیفیت سے نماز پڑھنی چاہیے، ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو نماز جو ہے اس کا قیام اس طرح سے کرتے ہیں، رکوع اس طرح سے کرتے ہیں، سجدے میں یوں جاتے ہیں۔ مردوں کی نماز کا ایک اپنا انداز ہے، عورتوں کی نماز کا ایک اپنا انداز ہے، کتابوں میں سے پڑھنا پڑے گا، تفصیلات کو جاننا پڑے گا تاکہ واقعی نماز بن جائے۔ اور اس ساری نماز کے اندر جو تم پڑھ رہے ہو اس کو بھی سمجھو اور جو ہے کیا بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اس ساری کیفیات کے ساتھ نماز کو مکمل کرو اور اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ پوری نماز کے اندر جو ہے ایسا نہ ہو کہ غفلت آ جائے اور کوئی حرکات ادھر ادھر کی نہ ہوں۔ تو یہ ساری نماز اس طرح سے پڑھ کر آؤ۔ اب جو ہے ان کو سمجھ میں آ گئی، واپس گئے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس طریقے سے جا کے نماز کو پھر ادا کیا۔ تو سمجھ میں آئی کہ نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے، ظاہری بھی اور قلبی سکون ہونا چاہیے۔ نماز عبادت ہے، کوئی یہ ہمارے اوپر چٹی نہیں ہے کہ ہم نے پوری کرنی ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے جو پے کرنا ہے۔ یہ تو ہمارا اللہ کے ساتھ ڈیل ہے، ہماری ڈیل ہے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کیونکہ ہم نے شہادت دی ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں تو واقعی بھئی عبادت ہونی چاہیے، پھر عبادت ہم پر لازم آ جاتی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، ساری عبادتیں میری جو ہے بدنی عبادت، قولی عبادت، میری مالی عبادت سب تیرے لیے ہے، جب ہم یہ الفاظ بول رہے ہیں تو بھائی اس کے مطابق پھر نماز پڑھنا لازمی ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھتا ہے واقعی پھر اس کو جو ہے نماز کے درجات ملتے ہیں، نماز کی وجہ سے فائدے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے یہ میری آخری نماز، اس کے بعد میں نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ میری نماز پڑھی جانی ہے۔ یہ نہیں پڑھنے والے پھر میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اب میں آخری مرتبہ اپنی زندگی میں جو ہے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، تو چنانچہ مجھے اپنی نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے بھئی ہمیں اپنی نماز پڑھنے کے طریقے کو سوچنا سمجھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے چوری کی بات ہے۔
صحابہ کرام حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ جی تو ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے جب نہیں کرے گا، یعنی وہ عبادت کا حصہ اس نے چرا لیا جو عبادت اللہ کے لیے خالص تھی، اللہ کے لیے تھی، اس میں خشوع اور خضوع نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس نماز میں سے چوری کر لی، نکال لیا اس میں سے اس پورشن کو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر آپ جاب پر گئے تھے، 8 گھنٹے کی جاب تھی، آپ نے اس میں 2 گھنٹے ادھر ادھر باتیں کی، لوگوں سے باتیں کرتے رہے، تو اب اگر جو ہے امپلائر کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ آتا ہے اور ہر دفعہ آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع کرتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی تم نے جو ہے اپنی جاب میں سے اتنے پیسوں کی چوری کر لی، اتنے وقت کی چوری کر لی، تم نے اپنی ڈیوٹی میں چوری کی ہے، تو وہ اس کو ڈانٹے گا۔ بالکل اسی طرح جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں، اب دنیا ساری کی ساری پیچھے رہ گئی، چاہے وہ ہمارا مال ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے ہمارا گھر بار ہے، چاہے ہم خود ہیں، بھائی سب پیچھے رہ گیا، اللہ بڑے ہو گئے۔ اب اللہ بڑے کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دی، یہ وقت ہم نے اللہ کے لیے، جس طرح ہم نے روزے کی نیت کر لی، اب ہمارے لیے کھانا پینا بند ہو گیا، پابندیاں لگ گئیں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو یہی بات سمجھانی ہے کہ بھائی نماز میں نے شروع کر دی، اب یہ وقت جو ہے خالص اللہ کے لیے، یوں سمجھے اللہ کی ملاقات کے لیے میں آ گیا۔ کسی بڑے کے لیے اگر آپ نے اپائنٹمنٹ لی ہو، ہماری عام زندگی میں چلو ہم بادشاہوں کی باتیں نہیں کرتے، میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچ گئے، ڈاکٹر کی طرف سے کال آ گئی کہ بھئی آپ آ جائیں، ڈاکٹر آپ کے پاس آ گیا، اب وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کس لیے یہاں آئے؟ اور بندہ جو ہے اس وقت کوئی اور خیالات میں ہو، کوئی اور باتیں سوچ رہا ہو، اور ادھوری بدھوری باتیں ایسے بتائے چلا جائے کہ پتہ نہیں پیٹ میں درد، سر میں درد، کیا وہ کہے گا بھائی تفصیل سے آپ مجھے بتائیں آپ کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ پھر ایسے ہی ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرے گا یا اس کو فارغ کر کے بھیج دے گا کہ بھائی آپ اس ٹائم آئے ہیں، آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ علاج کی نیت نہیں رکھتے، تو آپ کیسے مطلب آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئے، بندہ جو ہے الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ جو ہے کہ حمد تسبیح ثنا بول رہا ہے جی، اور اللہ سے التجا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کی توجہ جو ہے کہیں اور ہے، اس کو کیسے صراط مستقیم ملے گی؟ اس لیے بہت سارے لوگ بھٹکی ہوئی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں معلوم نہیں جی، سارے لوگ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ بھائی پتہ کیوں نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم دوبارہ لوٹ کے اس دنیا میں آؤ گے؟ تب پتہ کرو گے کہ بھئی کون سا مذہب ٹھیک ہے اور کون سا فرقہ ٹھیک ہے، اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا نبی کا طریقہ ہے، کیا دین اسلام ہے۔ بس ایسی بات کہہ دی کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی پتہ نہیں ہے، جہالت ہے، یہ پتہ کرو، معلوم کرو، دل کو تسلی ہونی چاہیے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں نے جو ہے ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی پوچھے جی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جو ہے منزل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، کہیں یہ پتہ نہیں ہے، بس میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ ہر کوئی حیران ہو کے اس کی طرف دیکھے گا، کمال ہے، یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور ہم جائیں گے یا جنت میں یا جہنم میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کتنی غفلت ہے۔ بھائی تم جنت میں جاؤ گے، میں بھی چلا جاؤں گا، ایسے بھی بعض لوگ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم جنت میں جاؤ گے بھائی میں بھی چلا جاؤں۔ کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، کہیں گے کہ بھائی اگر تم کامیاب ہوگے میں بھی ہو جاؤں گا۔
او خدا کے بندے، اگر اس کی گاڑی صحیح ڈائریکشن پہ جا رہی ہے تو وہ تو صحیح منزل پہ پہنچے گا، اور تیری گاڑی اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو کیسے پہنچ جائے گا؟ تو یہ تو اب بندے نے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو ہے ہمیں نماز کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت جو ہے صحیح عبادت بن جائے۔ یہ وقت ہے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کا، اپنی عبادت کو ٹھیک کرنے کا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کا، اور جو ہے اپنی اولاد کے لیے بھی ہم اسی طرح محنت کریں، اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ واقعی میں نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ بس اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے خشوع سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ظاہری سکون اور دل کا سکون نماز کے اندر جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور نماز کو جو ہے ظاہری سکون اور دل کے سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں ظاہری سکون جب نہیں ہے تو اس سے متعلق ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے اپنی داڑھی کو صحیح کرنے لگ جاتے ہیں، یوں کر کے ٹچ کیا، صحیح کیا، اور جو ہے ایک انداز سے اپنے آپ کو بار بار سنوار رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی کہ اگر اس کے دل میں یاد الہی ہوتی تو اس کا جسم جو ہے اس کا وہ بھی جو ہے سکون میں ہوتا، ٹھہرا ہوا ہوتا، اطمینان میں ہوتا، اور موجود ہوتا، عبادت کر رہا ہوتا۔ تو بھئی یہ چیز جو ہے اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے آپ کو جو ہے ادھر ادھر حرکات سے محفوظ فرمائیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتے جو رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا۔ اب یعنی یہ ڈیٹیل آ رہی ہے ساری کہ جو ہے رکوع اور سجدے کے درمیان یہ بالکل سیدھا کھڑا دوبارہ نہیں ہو جاتا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جلدی جلدی رکوع کیا اور سجدے میں چلے گئے، بھئی جاب پہ پہنچنا ہے، جاب سے گھر جانا ہے، یا کہیں پر راستے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ نماز کو جلدی جلدی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل چھوٹے بچے ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے بس ابھی رکوع سے آدھا اونچے ہوتے ہیں اور نماز میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی تاکید ہو گئی۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے، کیونکہ بعض لوگ نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر ایکٹیویٹی کوئی ہوئی ادھر توجہ کر لی کہ کیا ہوا ہے۔ تو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے، یعنی وہ پورشن جو ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی اور اس کی توجہ، اس لیے بعض لوگ جو ہیں نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہاں کوئی اور نہ ہو۔ اب کہتے ہیں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے مت گزرو، کیونکہ جب سامنے سے گزریں گے ہو سکتا ہے وہ ادھر نظر کرے گا، ہے جی۔ آپ اس کے قریب ہیں، بولو نہیں، بات چیت نہیں کرو، کیونکہ آپ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی توجہ ادھر چلی جائے اور نماز میں بے دھیانی ہو جائے، ہے جی۔ حتیٰ کہ آپ جو ہے اپنے مصلی کو دیکھو کہ وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس میں آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو بہرحال جو بھی ایسی چیزیں جو آپ کی اٹینشن جو ہے خراب کر سکتی ہے اس کا دھیان رکھیں، کیونکہ شیطان اس سے آپ کی نماز کا وہ پورشن لے لیتا ہے، تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ دوسری طرف جو ہے التفات نہیں کر لیتا، یعنی دوسری طرف کہیں سوچے گا اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس سے پھر اپنا رخ موڑ لیں گے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے دل کی کیفیت کو بھی اللہ کی طرف رکھنا ہے اور بدن کی کیفیت بھی پرسکون رکھنی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے
کہ نماز پڑھنے والا یہ نہ جانے کہ اس کے دائیں طرف کون شخص ہے اور بائیں طرف کون شخص ہے، یعنی اس کو دائیں بائیں لوگ جو جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی طرف خبر ہی نہ ہو، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرے کہ وہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر فرض کیا وہ نمازی جو ہے وہ اپنی داڑھی کو چھیڑ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کھجا رہا ہے، اب یہ بھی اس کے خیال میں آ گیا کہ یار یہ تو نماز میں منع ہے، دیکھو یہ نماز میں کیا کر رہا ہے، اب اس نے جو ہے اس کا خیال شروع کر دیا دائیں بائیں والے کا۔ تو بھائی دائیں بائیں والوں کی طرف توجہ نہ کرے، اب یہ ہماری نماز ہے اور ہم اپنی نماز کو صحیح طرح ادا کر دیں تاکہ ہماری نماز جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اوپر دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ نماز میں ایسی حرکت سے باز آ جاؤ، جو ہے نماز میں اوپر نہیں دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھو، نماز کے لیے ہر چیز مقرر ہے، اسی طرح نماز کو پڑھو۔ اچھا، بعض لوگ اسی طرح نماز میں آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ بھئی ادھر ادھر ہمیں خیال نہ جائے، یا ویسے ہی ان کی ایک ہیبٹ بن گئی ہے، نماز میں کھڑے ہوں گے سر بھی جھکا لیتے ہیں اور آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آنکھیں بند کرنے سے بھی منع فرمایا کہ نماز میں آنکھیں بند مت کرو۔ تو معلوم ہوا تو اب جو ہے نماز میں ایک یکسوئی اور کیفیت، جس میں جہاں جسم کے حرکات سکنات کہ آپ نے کیسے کھڑا ہونا ہے، رکوع کرتے ہوئے کیسے جھکنا ہے، یعنی بالکل سیدھے کھڑے ہوں الرٹ، اور جب رکوع میں جائیں تو بالکل کمر سیدھی ہو جائے، اور ہاتھ جو ہے گھٹنوں پر کس طرح سے رکھنے ہیں، انگلیاں پھیلا کر رکھنی ہیں۔ تو بھئی پھر دوبارہ مکمل کھڑے ہوں گے، پھر اسی طرح سجدے میں جائیں گے، ہاتھ جو ہے مکمل جو ہے آپ کے سجدے میں کانوں کے ساتھ نیچے رکھ دیے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے سارے چیز کو کرتے ہوئے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز میں نگاہیں جب کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نیچے مصلی کے اوپر جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پر جو ہے ٹکی ہوئی ہوں، ہے نا، نہ بند کرنی ہے نہ اوپر دیکھنی ہے، بلکہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پر آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی ہو۔ جب رکوع میں گئے تو انگوٹھے کے اوپر اپنی نگاہ رکھ لیں، جو نیچے آپ کے بگ ٹو ہے اس کے اوپر آپ نے توجہ کر لی، بڑے انگوٹھے کے اوپر، تو اب یہ وہاں پر آپ کھڑے ہو یعنی توجہ رکھیں گے۔ اسی طرح جب آپ سجدے میں چلے جائیں گے تو اپنے جہاں ناک لگتا ہے زمین پر تو وہاں پر اپنی نگاہ کو رکھیں گے، آنکھیں بند نہیں کریں گے بلکہ وہاں دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح جب آپ قعدے میں بیٹھ جائیں گے تو اپنی گود میں آپ کی نگاہ ٹکی ہوئی ہونی چاہیے اور توجہ کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری جو ہے نگاہ کے متعلق کہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے فوکس رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرمایا نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ ہے جی، اب نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ یعنی خشوع کہہ رہے ہیں ہم کہ خشوع تو کہتے ہیں کہ بڑی ٹھہری ہوئی بڑے اطمینان والی نماز پڑھی جائے، لیکن یہاں تو نفاق کا خشوع کہا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری سکون ہے لیکن قلبی سکون نہیں ہے، اس کا دل میں انتشار ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہراً بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن دل جو ہے وہ کسی اور کو سوچ رہا ہے۔ تو ایسی نفاق والے خشوع سے بھی اللہ بچائے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دل میں یہ کہیں اور ہے۔ تو نفاق کا خشوع جو ہے ظاہری بدن والا معلوم ہوتا ہے لیکن جو ہے دل میں خشوع نہیں ہوتا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ یعنی جو شخص 2 رکعت پڑھے اور ان میں اپنے دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کرے، اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اب بتاؤ کہ کتنا بگ ڈفرینس آ گیا، ایک بندے نے نماز بھی پڑھی لیکن اس کے دل میں دنیا کی باتیں تھیں اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرما لے اور ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ نماز تو پڑھی اسی لیے تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اور جو ہے کسی طرح ہماری بخشش ہو جائے۔ ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور روایت کیا گیا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی خواہش، اس کا چہرہ، اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہو
تو وہ نماز سے ایسے فارغ ہوگا جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہم اگر آج کوشش کر لیں، فرض کیا آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے خشوع اور خضوع والی، آپ نماز پڑھیں، نماز بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیا آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی نماز اس طرح سے نہیں بنی، میں پھر کوشش کروں گا، اگلی نماز میں پھر توجہ کے ساتھ پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے، نماز کو پڑھیں گے، اور پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر اگلی نماز، پھر اگلی نماز۔ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز ایسی ہو گئی تو بھئی اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ایسا ہو جائے گا جیسے آج جو ہے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو نماز بس کوشش کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ ایک دفعہ بھی ایسی نماز پڑھ لی، احسان والی نماز پڑھ لی، تو بھئی اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام نمازوں کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اور اسی طرح بھئی جس نے نماز کے لیے دل کو خالی کر لیا اور نماز کے آداب و سنن کا لحاظ رکھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن ہے، ایمان والا ہے۔ تو ایمان والا جو ہے کون ہے؟ جس نے پھر نماز کو صحیح طرح پڑھا۔ تو یہ ہم نے اپنے آج قرآن مجید سے بھی ہم نے بات سمجھی، احادیث کے مطالعے سے بھی ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ خشوع اور خضوع والی نماز جو ہے ریکوائرڈ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں۔ اسی لیے اب ہم ذرا اکابرین کے اقوال کو بھی غور کر کے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقع کہ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں سکون ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا۔ اور ایک اور ان کا قول ہے کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی حرکات کوئی اور نہ کرے، انسان پوری توجہ کے ساتھ دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی وہی بات ہے، جو اللہ سے ڈر رہا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کھڑا ہوا ہے، دل میں اس کے سکون ہے، اور جو بندہ جو ہے ظاہری بھی سکون اختیار کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک اور دفعہ یہ بھی فرمایا کہ حضور قلب سے پڑھی گئی 2 رکعتیں ان 1000 رکعتوں سے افضل ہیں جن میں دل غیر حاضر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بھئی جو ہے صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہوتے ہیں، یعنی کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، بوڑھا ہو گیا بندہ، اور اس حال میں اس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، یعنی اس کی کبھی بھی نماز پوری نہیں پڑھی گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہے یہ، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع اور تواضع اختیار نہیں کرتا، یعنی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا حتیٰ کہ اس کے بال داڑھی کے سفید ہو گئے، دونوں رخسار جو ہے اس پہ چاندنی آ گئی، تو اب جو ہے اس کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں تھا۔ اس نے یوں سمجھا کہ پوری زندگی اپنی کوئی نماز بھی پوری نہیں پڑھی، یعنی پوری کا مطلب شروع سے لے کے آخر تک اگر وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا تو کہا جاتا کہ اس نے نماز پوری پڑھی ہے، اس نے ادھوری نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہم سب کا حال یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے کسی کو کہا جا رہا ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ کاش کہ میری نماز بھی ایسی ہو جائے کہ شروع کریں اللہ اکبر کہیں اور سلام پھیرنے تک کہیں توجہ نہ جائے، ورنہ تو حقیقت ہے ایسے ہے جیسے اللہ اکبر بندہ کہتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے، جس طرح بعض لوگ جو ہے وہ تھکے ماندے اور جو ہے فلائٹ لیتے ہیں اور جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور ادھر سے سفر شروع ہو جاتا ہے، پائلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے، ٹیک آف ہوتا ہے، اور یہ جناب اس کو نیند آ جاتی ہے، یہ سوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب جہاز لینڈ کرتا ہے اور ایک جرک سا آتا ہے لینڈنگ کا تو یہ ایک دم سے اٹھ جاتا ہے، اس کو ہوتا ہے سفر مکمل ہو گیا۔ حقیقت ہے ہماری نماز ایسی بن چکی ہے، ہم اللہ اکبر کہہ کے رٹے رٹائے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری فلائٹ نماز کی چل پڑتی ہے۔ ہاں جی،
اب اس کے بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں ہم دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں. اتنا وقت پتہ نہیں کون سی دنیا میں پھرتے ہیں، کس عالم میں ہمارا یہ وقت گزرتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ صاحب خشوع کی 4 صفات ہیں، یعنی بارگاہ خداوندی کو عظیم جانا جائے، نماز کے دوران اللہ کی عظمت دل میں رہے، اللہ کا خوف دل میں رہے، تاکہ دوسری چیز کیا ہے کہ جو قرات پڑھ رہا ہے اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا چلا جائے، اس کے اندر قرات جو کی جائے اس کو صحیح طریقے سے کرے، سمجھ کے کرے، اور اس کو کامل یقین ہو، اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے کھڑا ہو کہ اللہ انعام دیں گے، اور اس کی مکمل توجہ اللہ سے لینے کی طرف لگی ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ ہم بھی ایسی نمازیں پڑھنے والے بن جائیں. آج ہم نے نماز کے خشوع سے متعلق بات کی. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس خشوع کو کیسے حاصل کریں اس سے متعلق بات کریں گے. زندگی باقی ہوئی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.